مالک آپ کو آباد، بڑی مہربانی، شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد، بڑی مہربانی، شکریہ۔ عزیزان محترم، میں نے جناب کے سامنے قرآن مجید اور فرقان الحمید سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کہتا ہے انسان یہ نہ سمجھنا میں کوئی معمولی شے ہوں، فرمایا میں اللہ نے انسان حل کیا ہے۔ عزیزان محترم، انسان دو چیزوں سے مل کے، دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے انسان۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ توجہ سے بند، دو چیزیں ملی تو انسان بنا، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ اسی لیے تو میرے مولا امیر نے فرمایا تھا، میرے بادشاہ نے فرمایا کہ انسان دو چیزوں سے مل کے تو بنا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ فرمایا ایک شے نے مٹی میں مل جانا ہے اور ایک شے نے اپنے عادل حقیقی سے جا کے ملنا ہے۔ فرمایا میں علی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جس شے نے مٹی سے ملنا ہے اس کو تو روز سے مارتا ہے۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے، اینڈیا غلط نہیں بولیا کرنا، مالک آپ کو آباد رکھے۔ اور جس نے اپنے خالق سے ملنا ہے، لو جی ایک ہی جیسا مٹیریل لے کے انسان، آگ، مٹی، ہوا، پانی، توجہ ہے پانی۔ جب تحقیق کی گئی تو سب نے لکھا کہ عناصر اربع سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے، یہ چاروں چیزیں اس عادل حقیقی نے ایک مقدار میں لے کے، ایک ہی معیار میں لے کے، ایک ہی مقدار میں لے کے اس قدر حل کیا، اس قدر تحلیق کی کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا، حساب کرنا چاہے بولو حساب نہیں کر سکتا۔ بات ایسے اگلی ہے جس کے لیے محنت کر کے آیا ہوں کہ شاید جی ایک جیسا مٹیریل لے کے، ایک جیسی مقدار لے کے اس عادل حقیقی نے بلکہ کروڑوں کیا خربوں انسان، لیکن اس کی کاریگری کا نمونہ دیکھیے کہ ایک انسان دوسرے سے نہیں ملتا، ایک یا فنگر پرنٹ بولو دوسرے کیا کہتے ہیں اس کے، کس طریقے سے اس نے حل کیا۔ فرمایا انسان دو چیزیں ہیں، ایک تیرا جسم ہے، ایک تیری روح ہے۔ اور اگر دو چیزیں ہیں تو پھر فرمایا پھر بیماریاں بھی دو ہی قسم کی ہیں، ایک جسمانی بیماریاں ہیں، ایک روحانی بیماری ہے۔ بات پہنچی ہے کہ نہیں؟ دو چیزوں سے مل کے انسان، جسم اور روح سے۔ فرمایا پھر کچھ بیماریاں وہ ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے، کچھ بیماریاں وہ ہیں جن کا تعلق تیری روح سے۔ لو جی جسم کی بیماریاں گنیاں شروع کریے تھے، حساب بھی کوئی نہیں، اتنی بیماریاں ہیں، پھر بھی بندے چپ کر کے میں دو چار کے نام لے لیتا ہوں۔ بلڈ پریشر ہے جی، شوگر، ایسے موٹیاں موٹیاں بیماریاں جی، ہارٹ پرابلم ہو گئے، بی پی اتنے تھلے ہونا، بخار ہو جانا، شوگر ہو جانا، دل کے مسئلے ہو جانا، یہ جسمانی بیماریاں ہیں، ہاتھ ہی کوئی نہیں گننے پہ آؤ تو آج کل پھر وہ جرکان کی قسمیں، پھر وہ ہیپاٹائٹس قسمیں، پھر وہ بخار کی قسمیں، پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہیں۔ لیکن روح کی بیماریاں صرف تین ہیں۔ روح کی بیماریاں کتنی ہیں؟ تین۔ جسم کی بیماریاں بے حساب۔ مالک جسم کی بیماری کا کہاں سے علاج کروانا ہے؟ فرمایا میرا بندہ پریشان نہ ہو، تیرے جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹر اور حکیم بنے ہیں۔ جسم بیمار ہو جائے تو علاج کروانا ہے ڈاکٹر اور حکیم سے۔ توجہ نہیں مانتی، وہ پریشان بیٹھے ہوئے ایک ہی کر دے ہوئے نہیں، اے بخار ہوئے تو نبی شاہ کو لے جانا نا، بس مالک آپ کی زندگی کرے۔ توجہ نہیں مانتی، میرے اللہ روح کی بیماریوں کا علاج کہاں ہے؟ فرمایا انسان روح کی بیماری کا علاج ڈاکٹر اور حکیم کے پاس نہیں، روح کی بیماری کا علاج بارگاہ معصوم میں ہے۔ بھائی مالک آپ میں یہی موضوع لے کے
شاہ جی اس اشرہ محرم میں اہل عام چنیر نے بہت ہی اچھا سنا ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اہل عام چنیر کو جو مشکل بات میں بولے. مالک روح کی کتنی بیماریاں ہیں؟ فرمایا روح کی 3 بیماریاں ہیں. مالک روح کا علاج کہاں سے کروانا ہے؟ فرمایا انسان میرا کرم دیکھ، میرا فضل دیکھ کہ میں تجھے ڈاکٹر اور حکیم کا محتاج نہیں کیا، اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا وہ بھی پیسے لے گا، حکیم کے پاس جائے گا وہ بھی پیسے لے گا. فرمایا میں نے کرم کا انتہا کر دیا، تیری روح کی بیماری کا علاج بارگاہ معصوم میں رکھا جسے نہ پیسے دینے کی ضرورت ہے، فری. فرمایا ٹوٹل فری. اچھا مالک روح کی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ فرمایا انسان سب سے پہلی جو روح کی بیماری ہے اس کا نام ہے شرک. پہلی بیماری کیڑی ہے جی؟ شرک. میرے اندر شرک کیسی بیماری ہے؟ فرمایا میرا بندہ بہت خطرناک. اچھا مالک کتنی خطرناک ہے؟ فرمایا میرا بندہ اگر تجھے شرک والی بیماری ہو گئی نا تو پھر تو میری جنت کے قابل نہیں رہے گا. میرے اللہ کوئی 2 4 5 10% کوئی گنجائش ہے کہ اگر ہو جائے تو کوئی 5 7% ہو جائے تو پھر گزارا ہو جائے گا؟ فرمایا بالکل بھی نہیں، 1% بھی شرک برداشت نہیں کروں گا. بھائی مالک آپ کو مالک کی 1%. اچھا میرے اللہ شوگر پیشنٹ جنت میں جا سکتا ہے؟ فرمایا میرا بندہ بالکل جا سکتا ہے. مالک شوگر مریض جا سکتا ہے، شرک والا کیوں نہیں جا سکتا؟ توجہ ہے بان کی. اور فرمایا انسان جو جس کو شوگر ہے اس کے پاس 100 بہانے ہیں، ہو سکتا ہے اسے ڈاکٹر کا ٹائم کے پیسے نہ ہوں. فرمایا شرک کے اس لیے معافی نہیں، شرک کا علاج ہی میں نے فری رکھا ہے. فرمایا نہ سے ڈاکٹر سے ٹائم لینے کی ضرورت، مجھے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. مالک کرنا کیا ہے؟ فرمایا بالکل آسان علاج کہ جب تجھے محسوس ہونا کہ تیرے اندر شرک والے جراثیم آ رہے ہیں، فرمایا پھر انہی قدموں پہ کھڑے ہو جانا ہے اور اپنی زبان سے میری وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، دل سے میری توحید کا یقین کرنا ہے. فرمایا پھر تیرا شرک والا بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا مالک دوسری بیماری کون سی ہے؟ فرمایا دوسری بیماری کا نام ہے کفر. میرے اللہ کفر کیسی بیماری ہے؟ فرمایا میرا بندہ جس طرح شرک ہے نا خطرناک، بالکل اسی طرح کفر بھی خطرناک ہے. اچھا میرے اللہ کفر کا علاج اسی طرح کر لیں جیسے شرک کا کیا ہے؟ فرمایا نہیں میرا بندہ، اگر بیماری جدا ہے نا تو پھر اس کا علاج بھی جدا ہے. نہیں پہنچے نہیں میں پھر میرے اللہ شرک کے لیے تم نے جو پڑی دی ہے تو جو ہے آپ کو سمجھانے کی. مالک جو شرک والی پڑی ہے وہ کفر پہ استعمال کر لیں. مالک توحید والا علاج، توحیدی نسخے سے بڑا نسخہ ہی کوئی نہیں. میرے اللہ وہ توحید والا نسخہ ادھر کفر پہ بھی استعمال کر لیں. فرمایا نہیں میرا بندہ، اگر مرض جدا ہے تو اس کا حل بھی جدا ہے. مالک پھر کفر کا علاج کیا ہے؟ فرمایا جب تجھے پتا چلے نا تیرے اندر کفر آ رہا ہے تو جس زبان سے میری توحید کا اقرار کیا ہے نا اسی زبان سے آمنہ کے لال کی نبوت کا اقرار کر لینا. فرمایا پھر اسی زبان سے آمنہ کے لال کی نبوت کا اقرار کر لینا، دل سے یقین کر لینا، تیرا کفر والا مرض بھی جاتا رہے گا. لو جی ایک دعوت فکر شاہ جی مجلس ہوتی ہے دعوت فکر دینا. میرے سنی سیاہ بھائیوں، اگر بیماریاں ہیں تو پھر ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے جی کا، یعنی شرک والی بیماری اللہ کی توحید کا اقرار کیا، دل سے یقین کیا، 73 شرک والی بیماری جاتی رہی. پھر کفر والی بیماری آئی، پھر ہم نے آمنہ کے لال کی نبوت کا اقرار کیا، دل سے یقین کیا کہ بڑا محمد رسول اللہ
मेरा मुसलमान भाई मजलिस साहब से फिक्र है, मर्जी तेरी अपनी है, हबीब का काम होता है एक सोच देना, यकीन तूने करना है नहीं करना ये तेरी अपनी मर्जी है, लेकिन घर जाके सोची सही कि अगर तो सिर्फ 2 बीमारियां हैं तो फिर कलमा रख यहीं तक, लेकिन अगर बीमारी तीसरी है भाई मालिक अगर तीसरी बीमारी है तो फिर कम से कम उसका कोई इलाज तो तलाश कर, ना पढ़ अली बिन वलीउल्लाह लेकिन कोई उसका हल तो तलाश कर। मालिक तीसरी बीमारी कौन सी है? फरमाया तीसरी बीमारी का नाम है मुनाफिकत। मेरे अल्लाह ये मुनाफिकत का इलाज तो हीर वाले नुस्खे से कर ले। फरमाया नहीं मेरा बंदा, मैं आदिल हकीकी हूँ। जिस तरह मैंने बीमारियां जुदा जुदा रखी है ना, मैंने इलाज भी जुदा जुदा रखे हैं। मालिक फिर मुनाफिकत का इलाज क्या होगा? अब अल्लाह चुप रहा। अल्लाह ने कहा मेरे नबी से पूछ ले, मेरा नबी तुझे बताएगा। बंदे पैगंबर के पास आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जी बोधे हो गए ने ते बंदे वाह वाह हो गए ने, या रसूलल्लाह पता ही नहीं चलता कि मोमन कौन है मुनाफिक कौन है। तवज्जो है बात की, या रसूलल्लाह बंदे ज्यादा हो गए हैं, बंदे बोधे हो गए हैं, ते या रसूलल्लाह पता ही नहीं चलता कि मोमन कौन है मुनाफिक कौन है। नबियों का सुल्तान मुस्कुराया, फरमाया ऐसा हल बताऊं कि फौरी रिजल्ट आ जाए, तुझे फौरी पता चल जाए, टाइम लगना कोई नहीं, खून का सैंपल लेना कोई नहीं, दूसरे चौथे दिन रिपोर्ट लगनी कोई नहीं। फरमाया फौरी हल बताता हूं कि अगर तुझे पता करना हो कि मोमन कौन है मुनाफिक कौन है, फरमाया मेरे भाई अली का तज़किरा करना। फरमाया जब तुझे पता चले ना कि तेरे अंदर मुनाफिकत आ रही है, फरमाया फिर बिल्कुल वैसे ही उसी जगह पे खड़े हो जाना है और अपनी जुबान से अली की वलायत का इकरार करना है, दिल से तस्दीक करनी है, तेरी मुनाफिकत वाली बीमारी जाती है। और इसी वजह से ही हमने पढ़ा अली वलीउल्लाह, ताकि तीनों बीमारियों का इलाज हो जाए। और अगर आप तवज्जो फरमाएं तो बीमारियां होती ही 3 हैं, अल्लाह इन्हें बचाए। तवज्जो है ज़बान की, मालिक का शाह जी मुझसे मौलवी कहना, और ने कहा जी आपका कलमा सही नहीं। वो मैं क्या माशाल्लाह साढ़ा तो बाबा बड़ा जिहा कलमा है, फिर भी सही। उसने कहा आपका कलमा बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा आपने अपने कलमे में अल्लाह का नाम लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह छोटा सा, इधर रसूल की बारी आई फिर कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह छोटा सा, इधर आपके मौला अली की बारी आई तो अब आपने अली जुल वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह वा खलीफातहुल फज़ल, अली की दफा आपने अली के फज़ाइल की लैंड गाड़ियां चला दी। वो अंदर फिर रेल गाड़ियां चला देते, बैलेंस ही कोई नहीं। अल्लाह का नाम छोटा सा, रसूल का नाम छोटा सा, अली की बारी आई तो अली के फज़ाइल की लैंड गाड़ियां चला दी। मैंने कहा मौलवी कुरान पढ़ा है? उन्हें क्या पढ़ा तो है। मैंने कहा कुरान में अल्लाह ने अपने लिए कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह छोटा सा, और रसूल के लिए कहा वा रसूलहू छोटा सा। जब अली की बारी आई फिर फरमाया वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुस सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। मैंने कहा हम पे इतराज़ बाद में कर, पहले अल्लाह से पूछ वो क्यों अली के फज़ाइल की लैंड गाड़ियां। मेरे सुन्नी शिया भाइयों, ओ मेरे देवबंदी अहले हदीस भाइयों, हर फिका के आलम ने लिखा कि रूह की बीमारियां 3 हैं। ये सिर्फ शियों ने लिखा, हर फिका के आलम ने लिखा कि रूह की बीमारियां 3 हैं। चल कलमा ना पढ़ लेकिन कम से कम तीसरी बीमारी का इलाज तो तलाश कर।
کوئی ایسی ہستی لے کے آ جس کا نام لینا بھی ثواب ہو، جس کی دل میں محبت رکھنا بھی ثواب ہو، ایمان کا حصہ توجہ۔ لو جی واقعہ ہے 35 ہجری کا، توجہ ہے بند۔ ایک ملک ہے جس کا نام ہے آذربائیجان، ملک کا نام آذربائیجان۔ یہاں کا ایک بادشاہ ہے، اس کو اللہ نے 7 بیٹیاں، فضل بھی نمبر بالکل مالک آپ کا آباد رکھے، ایڈے لائق بندے یہ چنیر آلے میں تاں ہی دے سے بار بار پڑھنا ہونا، اور یہ مولا کے ممبر پہ کھڑا اور شامت مولا کے ممبر لانتی بندہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولے۔ شاہ جی مجھے ممبر کی قسم ہے میں نے چنیر سے بہت کچھ سیکھا ہے، یہاں سے سیکھ کے گیا۔ توجہ ہے بانگ شروع میں آتا تھا وہ کہ میں پھر انجدی پڑھتا تھا یا پھر بندے بھی چوپی رہنے تھا، تو سیکھا یہ ہے کہ محنت اور کرنی ہے۔ توجہ ہے پھر سید بڑے مہربان ہیں، مالک کروٹ با کروٹ جنت سیکھ کریں۔ جی جی مالک آپ کا بات رکھے، مالک آپ کا بات رکھے۔ مخدوم شاہ صاحب مالک جنتوں میں گھر کرے، درجات بلند کرے۔ شاہ جی اکثر جب مجھے باہر ملتے تھا مجھے مولوی صاحب تگڑیاں ہو کے پڑھیا کرو، جو ہے تو آج بھی مجھے ان کی بات یاد ہے، اور مولوی صاحب تگڑے ہو کے پڑھیا کرو، تو وجہ ہے مالک فضل بن عمر 35 ملک کا نام ہے آذربائیجان، بادشاہ کا نام ہے فضل۔ اللہ نے اسے 7 بیٹیاں دی، 7 بیٹیوں کے بعد اب بادشاہ تھا وہی بادشاہ، پھر اس کو کسی چیز کی کمی کوئی نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے 7 بیٹیاں دی۔ 7 بیٹیوں کے بعد شاہ جی منتوں اور منتوں سے اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا۔ تو جو ہے میں نے بالکل مختصر کر دیا کہ منتوں اور منتوں سے بھائی جو منتیں مانی اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا، اور پھر رعایا نے بڑی خوشی منائی جی 7 بیٹیوں کے بعد ہمارے بادشاہ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اور پھر وہ شاہی ہون تھا، جیسے جیسے بڑھتا گیا لڑکپن کی عمر آئی تو شاہی ہون تھا، پھر وہ شوق بھی ایسے ہی اس نے اپنے باپ سے کہا جی میں نے شکار کھیلنے جانا ہے۔ اس نے کہا بیٹا ملک اپنا، رعایا اپنی، فوجی اپنے، گھوڑے اپنے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، فوجی ساتھ لو گھوڑے ساتھ لو، شکار کے لیے جنگل میں چلے جاؤ۔ اور یہ پھر صاحب تاریخ لکھتا ہے کہ یہ ایک گھوڑے پہ سوار ہوا، ایک ہرن کے پیچھے اس نے گھوڑا لگایا، اور بڑا کم ایسا ہوتا ہے، صاحب کتاب لکھتا ہے کہ بالکل انبلیویبل ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گھوڑے سے گرے اور گرتے ہی مر جائے۔ مطلب یہ شکار کے پیچھے دوڑا، اچانک سے یہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گئے۔ بڑا کم ایسا ہوتا ہے گھوڑا سوار جو ہے وہ گرتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، لیکن انبلیویبل ایسا ہو گیا۔ اب سپاہیوں نے کیا کیا کہ اس کی لاش کو اٹھایا اور دربار میں لے آئے۔ شاہ جی بادشاہ 7 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا، اور وہ بھی منتوں اور منتوں سے۔ بادشاہ نے بیٹے کی لاش دیکھ کے نا بادشاہ سکتے میں چلا گیا، جس کا وہی ایک بیٹا اور وہ بھی اتنی مشکل سے ملا، سکتے میں چلا۔ بندوں نے بڑا وہ حوصلہ دیا، انہوں نے کہا بادشاہ حوصلہ کر، یہ ربی کام ہے، پھر اس سے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اور نے کہا نہیں، حکیم تلاش کرو جو میرے بیٹے کو زندہ کرے۔ بندوں نے کہا بادشاہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ ربی کام ہوتے ہیں، بیماری کا علاج تو چلے حکیم ڈاکٹر کر لے گا، میرا موضوع وہی ہے بیماری، میں وہی بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ بیماری شاری ہو اس کا علاج تو حکیم کر لے گا، موت کا علاج پھر کون کرے؟ انہوں نے کہا نہیں جی موت بھی ایک مرض ہے، اور اللہ کہتا ہے، انہوں نے کہا اپنے وزیروں سے سوچو جیسے مرضی کرو، بیٹا ایک ہی ہے، بیٹا مر گیا ہے، بیٹے کو زندہ کرو، کوئی حال سوچو اس کا۔ لو جی پھر صاحب کتاب لکھتا ہے کہ اس کا ایک شیعہ وزیر تھا جس کا نام تھا فہد بن سلامہ۔ فہد بن سلامہ آگے بڑھا، اس نے کہا بادشاہ میں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پہ خوشی آ گئی، شاہ جی جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کے چہرے پہ رونق آ گئی۔ اس نے کہا ہاں یہی تو میں کہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہے۔ اس نے کہا بتا کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میں 38 ہجری میں کوفہ کے منبر پہ میں نے ایک بندے کو سنا تھا جو کہہ رہا تھا
मुर्दा कर दूंगा, मुर्दे को जिंदा। उसने कहा बादशाह मैंने एक नीम ऐसा सुना है जो कूफा के मिंबर में बैठ के जूले कह रहा है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, चलो शाबाश जल्दी जाओ और उसने कहा बादशाह तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। तवज्जो है बंद शाह जी, बंदा एक कोठे पे चढ़ के डिगे ना, तवज्जो है, ऊंचाई पे चढ़ के बंदा गिरे ना तो उसका एक अपना ही दुख होता है, या पौड़ी चढ़ के बंदा डिगे ना, एक तो होता है थल्लों डिगे ते ओ हो रहे ते जे पौड़ी चढ़ के बंदा डिगे। तवज्जो है वांगी। उसने कहा बादशाह तुमने मेरी बात सुनी नहीं, वो बादशाह 40 हिजरी में दुनिया से चला गया। फिर बादशाह ने ऐसे ओहो, तो फिर मुझे बताया क्यों है? उसने कहा बादशाह अभी भी तूने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। उसने कहा कि इमाम को मौत आती है, इमामत को नहीं। भाई मालिक आपका बात है। उसने कहा इमाम को मौत है, इमामत को नहीं। क्या मतलब? उसने कहा उसकी दस्तार का वारिस हसने मुजतबा मौजूद है, तो चूंकि वो भी इमाम है तो फिर जो इख्तियार उधर थे वही इधर आ गए हैं। उसने कहा लो बिल्कुल ठीक हो गया, जल्दी करो, सवारियां अपनी मर्जी की ले लो, खजाना जितना लेना है ले जाओ, जल्दी से जाओ और बुला के लेके आओ। शिया वजीर मुस्कुराने लगा। उसने कहा बादशाह प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। उसने कहा मैं बादशाह हूं, मैं हुक्म दे रहा हूं, जल्दी करो। उसने कहा तू छोटे से मुल्क का बादशाह है, जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो कायनात का बादशाह है। भाई मालिक उसने कहा ये बेटे की लाश पड़ी है, तलवार उसने शिया वजीर की गर्दन पे। उन्हें आके मुझे नहीं पता, ये बेटे की लाश पड़ी है, जल्दी से बुला के ले गया। हाली अगर तू आया ना तो फिर कब्र एक नहीं कब्रें दो बनेगी। ते मैंने तुम्हें कहा था तुम बताओ, जेड़ा बोले वो भी कुंडी खोले। तो जो उसने कहा मुझे नहीं पता, बस जैसे भी है उसे बुला के ले गया। एक वादा मैं करता हूं तेरे मैं नहीं होने दूंगा, ले गया। लो जी फिर मजबूर हो गया, करता गया फिर बादशाह। उसने कहा फिर बादशाह ही होंगे ने, तो फिर बादशाह ही होंगे ने। तेज वो घोड़ा इसने लिया और जल्दी से ये मदीने का सफर करने के लिए रवाना हो गया। वहां से साहिब किताब लिखता है अभी पूरे मुल्क आज़रबाईजान की सरहद भी क्रॉस नहीं हुई थी कि गर्मी की शिद्दत से इसका घोड़ा मर गया और फिर इसने पैदल चलना शुरू कर दिया। और फिर कितना पैदल चलता भाई, जिस गर्मी से घोड़ा मर गया था फिर बंदे में कितनी ताकत हो सकती है। बिल्कुल ये बेहोश होने वाला था ना, बिल्कुल बेहोश होकर गिरने वाला था। अचानक इसके मुंह से निकला या रसूल अल्लाह मेरी मदद करे। रसूल के बेटे मेरी मदद करे। नहीं, बंदे पहुंचे नहीं। मैं थोड़ी सी मिसाल दे देता हूं। इमाम रजा सरकार एक मरतबा सलवात पढ़ी, हारून की दावत पे नेशापुर जा रहे थे। सरकार के सहाबी साथ थे। रास्ते में दरिया के किनारे एक जगह पे मेरे मौला ने हैमे लगाए, पड़ाव वहां पे डाला, वहां पे थोड़ी देर के लिए रोके। तो जो है जब इमाम वहां रुके ना तो वहां पास ही एक बंदा शायद बकरियां चला रहा था, बकरियां चलाने वाला। उसको जब पता चला ना कि वारिस रसूल आया हुआ है, वो बड़ा खुश हो गया। वो चलता चलता सरकार के पास आ गया। उन्हें आगे सरकार फिर बड़े काम हो गया है। सरकार 2-3 साल से सोच रहा था कि सरकार की ज़ियारत करने जाऊं, तो माशाल्लाह सरकार तुसी आप ही आ गए हो, ते सरकार बड़ा काम हो गया है। सरकार आपकी ज़ियारत होगी। गोडी पैरी हाथ लगाने के बाद मुस्कुरा कहते सरकार ते मैं आना चाह रहा था, सरकार मैनू एक काम सी। मेरे मौला मुस्कुराए, फरमाया क्या काम था? ये कहते हैं सरकार पूछना है ऐसी कि इसमें आजम तो बताएं। क्या बताएं? इसमें आजम। मेरे इमाम मुस्कुराए। इमाम ने सहाबी से कहा इसे पकड़ो और दरिया में फेंक दो। सहाबियों ने पकड़ा, धक्का दिया, दरिया में चला गया। वो फिर गीले कपड़े निचोड़ते हुए दरिया के किनारे के साथ मुश्किल से बाहर निकला। उन्हें कहा सरकार समझ नहीं थी आमदी सरकार, मैं तो पूछना पाया कि इसमें आदम बताएं। आपने मुझे दरिया में फिकवा दिया। सरकार ने कह लो भी आप इसे जरा आगे करके फेंक। तो जो है फिर वो सहाबी ने जरा जोर से धक्का दिया, थोड़ा आगे चला। फिर वो होते खाता हुआ ना
निकल ही आया गोते खाता हुआ। आ कहता है यमुना रसूलुल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही सरकार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें आज़म बताएं। सरकार ने कहा फिर आ गए हैं। और कहा सरकार मैं पूछ रहा हूँ इसमें आज़म बताएं। सरकार ने सहाबियों से कहा अब वहां फेंको जहां से वापस ना आए। लो जी फिर वो सहाबियों ने दोनों तरफ से सर और पैर की तरफ पकड़ा, 2-3 बारी लंबा जा झूला देखते ओ दूर फेंक दिया। अब जब डूबने लगा ना बिल्कुल था, फिर फौरन से पुकार गया या अल्लाह मेरी मदद कर। इसके मुंह से निकला या अल्लाह। बतूल के लाल ने किनारे पे बैठ के हाथ बुलंद करके इसे बाहर निकाल लिया। भाई मालिक आपको मालिक आपको हो सके सरकार समझ नहीं आई। मैंने पूछा इसमें आदम, आपने मुझे दरिया में फेंकवा दिया। और सरकार मैंने आपको तो नहीं पुकारा, मैंने अल्लाह को पुकारा है। मेरे इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं पुकारने वाले उसे ही पुकारते हैं, मदद हम 14 करते हैं। भाई मालिक आपको मालिक फरमाया पुकारने वाले उसे ही पुकारते हैं। जेड़े बंदे परेशान हो मैं मिसाल दे देता हूँ, पुकारने वाले उसे पुकारते हैं, मदद हम 14 करते हैं। फरमाया साहिल ने अंगूठी उससे मांगी थी, दी मेरे बाबा अली ने थी। भाई मालिक आपको और ने कहा यमुना रसूलुल्लाह मुझे समझ नहीं आई। फरमाया यही तुम्हें समझाना चाहता था कि इसमें आज़म वही होता है जो यहाँ से निकले, जो तेरे दिल से निकले। फरमाया पहले तो दिल से नहीं था कह रहा, अब तूने दिल से पुकारा है ना, तो वही इसमें आज़म होता है जो दिल से निकले। बिल्कुल ऐसे ही ये फुहैद बिन सलामा बिल्कुल जब मरने के करीब आया ना, शाह जी इसने फिर दिल से कहा यमुना रसूलुल्लाह मेरी मदद करे। फिर इसने देखा कि पूरे जंगल में एक खुशबू की महक आने लगी और इसकी आंखें बिल्कुल बंद होने लगी थी कि अचानक इसने देखा कि एक मुकद्दस सी नालैन मुबारक इसके चेहरे के करीब आई है। इसने नालैन से ऊपर देखना शुरू किया तो सामने इसे मोहम्मद की शक्ल वाला हसने मुजतबा नजर आया। भाई मालिक सरकार बड़ी मेहरबानी, सरकार मैं मारी चला था सरकार बड़ी मेहरबानी। सरकार ने फरमाया कि तूने पहले मुझे बुलाया ही कोई नहीं, और तू मुझे दरबार में बुलाता मैं तो उधर भी आ जाता। तूने मुझे अब याद देखते अब याद किया है तो मैं आ गया। ते मसला की बने उन्हें अगर सरकार बचना दावा अगर बादशाह का बेटा बचेगा, उन्हें अगर सरकार बचना मैं दावा अगर उसका बेटा बचेगा। सरकार ने कहा काम ही कोई नहीं, अच्छा इधर ही खड़ा होकर जिंदा कर दूं। उन्हें अगर सरकार लाजपाल हो, मेहरबान है, आप करीम हैं, सरकार यहाँ पे करेंगे तो मैं अकेला देखूंगा, ते जे उथे जाके करोगे तो कोई उन्होंने भी हिदायत आ जाएगी। तो जगह बन फिर मेरे इमाम ने इसको साथ लिया और दरबार में पहुंचा। रोबे इमामत देख के दरबारियों से कुर्सियां छूट गई। जब इमाम मेरे दाखिल हुए हैं ना तो रोबे इमामत देख के दरबारियों से कुर्सियां छूट गई और बादशाह भी अपने तख्त से शाही उठ के खड़ा हो गया और आगे बढ़ के हाथ चूम के कहता है कि तेरे बेटे को जिंदा कर देगा। वही मालिक मेरे इमाम को उसने तख्त पे बिठाया और ने कहा बादशाह बड़ी मेहरबानी आप आ गई। बादशाह कहना क्या है, ये मेरे इमाम को बादशाह कह रहा है, वो मेरे इमाम को कह रहा है सरकार बड़ी मेहरबानी आप आ गई। बादशाह अल्लाह ने 7 बेटियों के बाद एक बेटा दिया और वो भी अभी लड़कपन में था, वो भी फोत हो गया। सरकार अगर हो सके तो मेहरबानी करें। मेरे इमाम मुस्कुराए, फरमाया फुहैद बिन सलामा शिया वज़ीर और ने कहा जी मौला। फरमाया जल्दी से जो पानी लेके आओ, मुसल्ला लेके आओ। ये फिर जल्दी से पानी लेके आया। मेरे इमाम ने दरबार में मुसल्ला बिछाया, पानी के साथ वुज़ू किया और 2 रकात नमाज पढ़ के ना मेरे इमाम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। फरमाया मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मेरी जात का, मालिक तुझे वास्ता है मेरे बाबा अली का, मालिक तुझे वास्ता है मेरी माँ बतूल का, मालिक तुझे वास्ता है मुझ हसन का, इसके बेटे को जिंदा कर। अभी हाथ नीचे नहीं थे आए कि इसका बेटा उठ के जिंदा हो गया। मेरे इमाम के अभी हाथ नीचे नहीं आए। बादशाह के चेहरे पे खुशी आ गई। ये बुलंद आवाज से पुकार के कहा मेरा बेटा जिंदा हो गया, वो जल्दी से आ मेरे गले लग जा। बेटे ने कहा बाबा तू ठहर जाना, पहले मैं इस बादशाह का तो शुक्रिया अदा करूं।
شکریہ ادا کروں بابا اس نے تو روز روز ہمارے وطن میں آنا ہے. لو جی بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے کہا میرا بیٹا پہلے تو ملا کوئی نہیں, دیکھا تو نے کوئی نہیں, پہلی مرتبہ یہ بادشاہ آئے ہیں اور تو ملنے کو جا رہا ہے, کیا تو انہیں جانتا ہے؟ اب شاہ جی اس جملے کے لیے محنت ساری کر کے آیا. فرمایا کیا تم اس شہنشاہ کو جانتا ہے؟ وہ نے کہا بابا جانتا کیسے نہیں, بابا موت کا فرشتہ میری روح لے کے جا رہا تھا, اچانک سے یہ بادشاہ آیا, اس نے موت کا فرشتے کا ٹھہرو اس کی روح واپس کرو, میں حسن نے اس کی زندگی بڑھا دی ہے. بادشاہ نے کہا اچھا جی یہ میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے, اس کی زندگی واپس آپ نے کی ہے, فرشتے کو آپ نے ڈانٹا ہے اور اسے روح واپس آپ نے دی ہے, روح میرے بیٹے کے جسم میں آپ نے ڈالی ہے. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا ہاں. بادشاہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ سرکار پھر سانو کیڑے بننے لایا جے. میں سمجھا نہیں سکتا, میں سمجھا اس نے کہا سرکار پھر سانو کیڑے بننے لایا جے. اس نے کہا ہمارے سامنے پانی لے کے آؤ, مصلا لے کے آؤ, لوٹا لے کے آؤ, وضو کر کے 2 رکعت نماز اور پھر گڑ گڑا کے پھر اپنے جد کے واسطے دے کے یہاں پہ واسطے دے رہے ہیں, یہاں پہ سجدے کر رہے ہیں, یہاں پہ گڑ گڑا رہے ہیں اور وہاں پہ فرشتے سے میرے بیٹے کی روح چھین لے رہے ہیں. وہ کہ سرکار میرے سے کیڑی منیے, یہ والی مانے یا وہ والی مانے, سرکار پھر سانو کیڑے بننے لایا جے. سرکار میں تو سوچی پہ گیا, سرکار یہاں پہ ہمارے سامنے آپ وضو کر رہے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ سجدے کر رہے ہیں, آپ رو رو کے واسطے دے رہے ہیں, وہاں پہ آپ حکم چلا رہے ہیں. سرکار وہ والی مانے یا یہ والی مانے, سرکار وہ والی منیے یا ایسی منیے. میرے امام مسکرائے, فرمایا پریشان نہ ہو, ہم وہاں پہ حکم چلاتے ہیں, اس کی توحید چلانے کے لیے یہاں پہ سجدے کرتے ہیں, اس کی توحید بچانے کے لیے. بھائی مالک آپ کو فرمایا وہاں پہ حکم چلاتے ہیں اس کا توحید کا نظام چلانے کے لیے, یہاں پہ سجدے کرتے ہیں اس کی توحید بچانے. قبلہ انگریز رائٹر ایڈورڈ گبن یہ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں جب محرم کو 71 لاش اور جب روتی ہوئی بیٹی آئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ایک شہید حسین نے ہاتھ پہ دیا ہے نا, کبھی علی اصغر کو, کبھی مولا علی اکبر کی برچی کھینچی ہے, کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھائے ہیں, کبھی اونو محمد کی لاش پہ آئے ہیں, کبھی جناب عباس کی لاش پہ آئے ہیں. یہ ایڈورڈ گبن لکھتا ہے, یہ کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خدا ہے, مجھے یقین ہو گیا کہ جو اتنا کچھ برداشت کر رہا ہے یہ بندے کا کام ہی نہیں. وہ عیسائی رائٹر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خدا ہے, لیکن جب 71 لاشوں کے درمیان نے سجدہ کیا نا تو پھر میں نے کہا نہیں, یہ جس کا سجدہ کر رہا ہے وہ خدا ہے. فرمایا ہم سجدے کرتے ہیں اس کی توحید. عزیزان محترم, اس گھر نے کیسے کیسے توحید بچائی ہے. مثال ذاکر پڑھ کے مر گئے ہیں, تکلیفوں کی کہانیاں ہی ختم نہیں ہو رہی, قصے ہی پورے نہیں ہو رہے. کل امام بارگاہ میں ہم نے جھولا نکالا تھا, آج اسی امام بارگاہ میں ہم نے مہندی نکالنی ہے. یہی ہے نا جناب قاسم کا تذکرہ کرنا ہے. شاہ جی یقین کیجئے گا میرا دل پھٹتا ہے اور میرا دل کرتا ہے میں رو کے ایک مسلمان کے گھر میں جاؤں اور اس سے کہوں کہ کم از کم ہم سے پوچھ تو صحیح ہم جھولا کیوں نکالتے ہیں, ہم مہندیاں کیوں نکالتے ہیں. اس لیے ہمارا دل کرتا ہے شاہ جی کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ تم جھولے کیوں نکالتے ہو, یہ مہندیاں کیوں نکالتے ہو, تو پھر ہم اسے بتائیں کہ کربلا میں مسلمانوں نے اتنے حسین کا جھولے والا بھی ذبح کر دیا, حسین کے مہندیوں والے بھی مار دیں. اتنا ظلم کیا ہے کربلا میں مسلمانوں نے شبیر کے ساتھ. امیر باپ کا, امیر بیٹا, نفیس مزاج باپ کا, نفیس مزاج بیٹا. اور قبلہ زیدی صاحب لکھتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر کو امیر نہیں کہتے لیکن جناب قاسم کو امیر کہتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ یہ 13 سال کا شہزادہ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی ماں کے ہاتھ سے روٹی کھاتا تھا۔ ماں اتنا نفیس تھا، اس لیے بندے پریشان ہو گئے۔ میں بیان کر دیتا ہوں، ایک عام ماں جس بچے کو پالتی ہے نا اس کا کچھ اور رنگ ہوتا ہے، ایک بیوہ ماں جس بچے کو پالتی ہے نا شاید وہ پھر بیوہ ماں حسرتوں میں پالتی ہے، وہ بڑے پھر لاڈ کرتی ہے، اس کی حسرتیں ہوتی ہیں، اللہ کرے میرا جوان ہو، اللہ کرے میں اس کی شادی کروں، اللہ کرے اس کے بچے ہوں۔ پھر بیوہ ماں جو ہوتی ہے وہ حسرتوں میں پالتی ہے۔ اور جناب قاسم 3 سال کے تھے جب باپ کا سایہ سر سے چلا گیا، اور پھر اس بادشاہ کو باپ کے پیار کا شاید پتہ کوئی نہیں۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے جب بھی امام حسین اور مولا علی اکبر کو پیار کرتے دیکھتے نا جناب قاسم تو پھر دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آتے اور آگے کہتے اماں ہر باپ اپنے بیٹے کو ایسے ہی پیار کرتا ہے؟ فرمایا ہاں میرا لال ایسے ہی کرتا ہے۔ فرمایا اماں بابا مجھے بھی ایسے ہی پیار کرتا تھا۔ اس وقت پھر بی بی سمجھ جاتی، بی بی رو کے کہتی ہے میرا لال تیرا باپ تو اس سے بڑا پیار کرتا تھا۔ پھر جناب قاسم کہتے تھے اماں مجھے کوئی بات بتا نا، بابا مجھ سے کیسے پیار کرتا تھا؟ اس وقت بی بی رو پڑتی، بی بی کہتی ہے قاسم کیا پوچھنا ہے، جب تیرے بابا کو زہر ملی ہوئی تھی نا اس وقت تیرا بابا بستر پہ تڑپتا تھا اور میں کہتی تھی مولا پانی لے کے آؤں، فرمایا پرواہ پانی نہ لے کے آ، میرا قاسم لا میرے سینے پہ لٹا۔ فرمایا قاسم اتنا بابا پیار کرتا تھا، تیرا بابا کہتا تھا فروا پانی نہ لے کے آ، فروا میرا قاسم لے کے آ میرے سینے پر لٹا مجھے ٹھنڈ پڑے۔ اور قاسم پھر چھوٹا سا تھا 2 سال کا 3 سال، قاسم پھر میں تجھے اٹھا کے بابا کے سینے پہ لٹاتی اور پھر بابا تیرا ماتھا چومتا اور ابھی تھوڑی دیر ہوتی تو تڑپ کے کہتا کہ اماں مجھے کس گرم جگہ پہ لٹا دیا ہے؟ قاسم پھر تیرا بابا رو کے کہتا وہ میرا لال گرم جگہ نہیں تیرے باپ کا سینہ ہے اور لحظے کا مہمان بابا ہے۔ فرمایا گرم جگہ نہیں، فرمایا تیرا بابا تو اس سے بڑا پیار کرتا۔ پھر جناب قاسم بڑے ہوتے رہے اور دیکھتے رہے۔ 9 محرم میں بالکل قریب کرنے لگا، 9 محرم کی رات سارے جوانانے بنی ہاشم شاہ جی بڑے پرجوش تھے کہ 10 محرم کو جنگ کیسے کرنی ہے۔ جناب علی اکبر جو ہے نا جناب علی اکبر یہ جناب عباس سے کہتے ہیں کہ چچا کل میدان میں پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، شاگردوں کے ہوتے ہوئے استاد پہلے نہیں جاتے، چچا کل میدان میں پہلے میں جاؤں گا۔ مولا عباس تڑپ کے کہتے ہیں نہیں علی اکبر تو ہے میرے مولا حسین کی آنکھوں کا نور، اکبر تو چلا گیا نا تو حسین مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، کل میدان میں پہلے اکبر میں جاؤں گا۔ تو پھر مولا علی اکبر تڑپ کے کہتے ہیں نہیں چچا آپ ہیں میرے بابا کی کمر کا زور، چچا اگر آپ چلے گئے نا تو میرے بابا کی کمر کا زور چلا جائے گا۔ ابھی یہ دونوں بادشاہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے حسن کا یتیم آیا، آ کے ایک ہاتھ علی اکبر کے قدموں پہ ایک ہاتھ جناب عباس کے قدموں پہ، قاسم تڑپ کے کہتے ہیں بھیا علی اکبر نہ آپ جانا، چچا عباس کل میدان میں پہلے نہ آپ جانا۔ یہ کہہ کے یہ شہزادہ تڑپ کے کہتے ہیں چچا میں یتیم ہوں، کل میدان میں پہلے میں جاؤں گا، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر کا زور ختم ہوگا۔ یہ جملے سن لیے حسین نے، میرے حسین تڑپ کے آئے، آگے قاسم کو گلے سے لگایا اور فرمایا میرا لال تو نے کسے کہا ہے کہ تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں؟ فرمایا اکبر کے جانے سے میرا ایک نقصان ہے، عباس کے جانے سے میرا ایک نقصان ہے، فرمایا قاسم تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہیں۔ فرمایا میرا لال تجھے کس نے کہا کہ تیرے جانے سے میرا نقصان کوئی نہیں؟ آج تک علماء فیصلے ہی نہیں کر سکے کہ 10 محرم کو سب سے زیادہ موت کی اجازت کس نے مانگی ہے، جناب عباس نے یا جناب قاسم نے؟ شاہ جی بار بار یہ شہزادہ اپنے چچا کے پاس چچا مجھے میدان کی اجازت دے، چچا میں یتیم ہوں نا، چچا میری سفارش کوئی نہیں، چچا پہلے مجھے میدان میں بھیج۔
اور ہر مرتبہ میرے امام جناب قاسم کا ماتھا چومتے، فرمایا قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے میدان میں بھیجوں۔ اور جب میں نے پڑھا ہے کہ 8ویں یا 9ویں مرتبہ یہ شہزادہ واپس جانے لگا ہے تو اندر خیمے میں مصلی پہ جناب فروا بیٹھی ہوئی تھی اور قبولیت کی دعا کر رہی تھی ماں، کربلا کی ماں کو سلام ہے، بی بی ہاجرہ آپ دیکھ کربلا کی مائیں کیسی ہیں۔ جب 8ویں 9ویں مرتبہ جناب قاسم کو اجازت نہیں نہ ملی تو جب خیمے میں آنے لگے نا، اچانک سے ماں کہتی ہے قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، قاسم تو ابھی میدان میں نہیں گیا۔ فرمایا اماں میں کیا کروں، اماں چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اب پھر ماں نے کہا قاسم پریشان نہ ہو، میں ساتھ چلتی ہوں، میں تجھے اجازت لے کے دیتی ہوں۔ اور یہ سارے شریف جانتے ہیں کہ شریف گھروں میں ماں کے بعد جو بڑی بابی ہوتی ہے نا، اسے ماں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ادھر جناب فروا نے جناب قاسم کا ہاتھ پکڑا اور مولا حسین کی طرف آنے لگے۔ مولا حسین احتراماً کھڑے ہو کے فرماتے ہیں عباس میرا بڑا رشتہ آ گیا ہے۔ عباس یہ میری بابی جو ہے اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی۔ فرمایا عباس کھڑے ہو جا، میرا بڑا رشتہ آ رہا ہے۔ پھر میں نے پڑھا ہے جناب امام حسین نے کرسی پیش کی، فرمایا بابی مجھے بلا لیتے، کوئی بات تھی؟ بابی آپ کو آنے کی کیا ضرورت پڑی؟ فرمایا نہیں حسین آپ امام ہیں، میں تو بس عرض کرنے آئی ہوں، میں اس گھر کی نوکرانی ہوں، مطلب میں سید دادی نہیں ہوں، میں تو اس گھر میں آئی ہوں۔ یہ تو پھر آپ کی لجپالی ہے کہ مجھے قاسم کی ماں میں بن گئی اور میرا آپ سے رشتہ ہو گیا۔ فرمایا مولا اس گھر کا ایک رسم ہے، رواج ہے کہ مولا جو بھی کوئی نعمت آئے نا، مولا سب سے پہلے یتیم کو ملتی ہے۔ مولا پتہ نہیں شہادت والی نعمت میرے یتیم کو کیوں نہیں مل رہی۔ فرمایا اماں کی جائی، فرمایا بابی میری مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ میں قاسم کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ جب قاسم کو بھیجوں گا تو میرے حسن کا دروازہ بند ہو جائے گا اور میری رات کی بیٹی بیوہ ہو جائے گی۔ فرمایا میرے دو نقصان ہوتے ہیں۔ پھر علماء نے لکھا کہ ماں کے کہنے پہ بھی اجازت نہیں ملی۔ پھر جب پیچھے لوٹنے لگے نا تو اچانک جناب فروا کی نظر پڑی جناب قاسم کے بازو پہ، تعویذ تھا ایک بندہ ہوا، اچانک سے حسن کا تعویذ تھا۔ پھر وہ مولا حسین کو پیش کیا، اس پہ میرے مولا حسن نے لکھا ہوتا حسین جب کربلا میں تجھ پہ مشکل وقت آئے نا تو قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ اب پھر میرے امام نے منع نہیں کیا، پر بالکل جناب قاسم تیار ہو گئے، ہر کوئی ملا۔ اور میں نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ جب ماں نے تیار کیا نا حضرت کے ساتھ جناب قاسم کو، امام حسین خیمے کے دروازے پہ آئے، فرمایا اماں برجائی اگر آپ اجازت دیں تو قاسم کو دستار میں باندھوں۔ فرمایا مولا تو امام ہے۔ اور پھر امام حسین آئے اور اب ماتم کرنے جملہ آ گیا ہے کہ ہر کسی کو شاید امام حسین نے دستار باندھی ہے، لیکن جب ہر کسی کو دستار باندھتے نا تو دستار کا ایک پلو بڑا باندھتے اور نیچے سے تحت الحنک ایسے پہنا دیتے تھے، تحت الحنک بنا دیتے تھے۔ لیکن جب جناب قاسم کی باری آئی ہے نا تو پھر نیچے سے تحت الحنک نہیں بنائی بلکہ پیچھے سے ایک پلہ آگے کر دیا اور امام نے وہ سارا پلہ پھاڑ دیا اور امام تڑپ کے کہتے ہیں میرے حسن کا دولہا تیار ہو گیا ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بی بی سکینہ مہندی تیار کر کے بیٹھی تھی، چھوٹی چھوٹی پلیٹیں لے کے آگئی، فرمایا قاسم میں تجھے مہندی لگانے آئی ہوں، قاسم میں آج رسم پوری کرنے آئی۔ بس ایک جملہ مجھے اور پڑھنے دینا۔ جناب قاسم میدان میں جانے لگے اور یہ پہلے شہید ہیں کہ جنہیں حضرت عباس نے اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کیا، اور پھر رکابوں سے بھی پاؤں چھوٹے تھے، رکابوں تک پہنچتے نہیں تھے، پھر حضرت عباس نے کاٹ کے رکابیں چھوٹی کی۔ اور جب جناب قاسم جانے لگے نا حضرت عباس درد بڑا روئے، امام تڑپ کے کہتے ہیں عباس کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں مولا اس طرح کی نازک کلیاں کوئی میدان میں بھیجنے والی ہوتی ہیں، مولا تیری مرضی ہے نا، ایسے کوئی 12-13 سال کے بچے میدان میں تو نہیں بھیجے جاتے۔ فرمایا عباس میرا امتحان ہے، میں آئے بنا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس یہ دونوں بادشاہ بالکل میدان کے کنارے پہ ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جناب قاسم کو دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہی ہے پہ کھڑی ہو کے، اور خیمے کے اندر ہے قاسم کی ماں جو مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ شاہ جی کتنے واقعوں سے ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ جناب قاسم کی ماں جانتی ہے کہ اگر میرے بیٹے پہ کوئی مشکل بنی تو حسین کے چہرے پہ پریشانی آئے گی،
حسین کی پریشانی دیکھ کے اماں فضا ماتم کرے گی اور فضا کا ماتم دیکھ کے میں سجدہ شکر کر دوں گی۔ جناب قاسم آئے اور یہ جناب قاسم حضرت عباس کے شاگرد بھی تھے۔ جب میدان میں آئے نا تو جناب عباس ساتھ ساتھ بتا رہے قاسم میمنہ پہ حملہ کر۔ جناب قاسم حملہ کرتے، قاسم اب دائیں رکاب پہ زور ڈال کے حملہ کر، قاسم اب میسرہ پہ حملہ کر۔ جناب قاسم نے ایسی جنگ کی کہ فوجی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب فوجی میدان چھوڑ کے بھاگے نا اس وقت شمر کہتا ہے ارزق ایک بہت بڑا پہلوان ہے، یہ 1000 بندوں سے اکیلا لڑتا ہے۔ شمر کہتے ہیں ارزق یہ بھی علی ہے، یہ ایسے نہیں جائے گا، تو اس کے مقابلے میں جا۔ یہ کمینہ کہتے ہیں یہ میری توہین کر رہا ہے، میں 1000 سے لڑنے والا ہوں اور میں اس بچے سے نہیں لڑتا، میرا مقابلہ ہے علی کے بیٹے عباس سے، میں قاسم کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ میرے 4 بیٹے ہیں، میں ابھی بیٹا بھیجتا ہوں، اس کا سر قلم کر کے لے آتا ہے۔ لو جی اس کا پہلا بیٹا آیا، قاسم نے اس کا سر قلم کیا۔ اس کا دوسرا بیٹا آیا، قاسم نے اسے بھی فنار کیا۔ چاروں کے چاروں بیٹے جب مر گئے یہ کمینہ پھر غصے میں بفڑا ہوا آیا، ادھر سے یہ چلا، ادھر سے حضرت عباس تڑپ کے حسین کے قدموں پہ گرے اور فرمایا مولا ماں کی چادر کا واسطہ اور مولا مجھے اجازت دے اور مولا اس کا جوڑ میں ہوں، میرا یتیم نہیں۔ فرمایا عباس تڑپ کیوں رہا ہے؟ فرمایا مولا وہ بہت بڑا بے غیرت ہے اور مولا میرا 3 دن کا پیاسا ہے۔ فرمایا عباس دعا کر، میں آمین کہتا ہوں۔ حضرت عباس نے دعا کی، حسین نے آمین کہی، قاسم نے اللہ اکبر کہہ کے حملہ کیا، اس کا سر جدا ہوا، اس کا سر تلوار کی نوک پہ رکھ کے نا حضرت عباس کے قدموں میں رکھ کے جناب قاسم امام حسین سے تڑپ کے کہتے ہیں چچا مجھے پیاس کھا گئی، چچا مجھے پیاس کھا گئی، چچا اگر ہو سکے تو ایک گھونٹ مجھے پانی دے، چچا پھر میں انہیں بتاؤں کہ علی کیسے لڑتے تھے۔ پھر یہاں پہ شاہ جی آخری فکرہ کہنے لگا ہوں۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے میرے امام نے اپنی انگوٹھی جناب قاسم کے منہ میں رکھی اور ایک روایت ہے اپنی زبان رکھی اور رکھ کے کہا قاسم اب مطمئن ہو کے جا، اب تجھے دادی زہرا کو سر پلائے گی۔ بس پھر جناب قاسم آئے، یہ کمینے کہتے ہیں یہ ہاشمی خون ہے، اس نے ایسے تو یہ ساری فوج کو مار دے گا، اس پہ دھوکے سے حملہ کرو۔ پھر میں ایسے ہی کہہ سکتا ہوں کہ حسین کا بھتیجا فوجیوں کے بادلوں میں گر گیا، چاروں طرف سے فوجی آ گئے۔ شاہ جی پہلے انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے، حسن کا یتیم دائیں سے پتھر آتے ہیں تو بائیں جھک جاتا ہے، بائیں سے پتھر آتے ہیں دائیں جھک جاتا ہے۔ ابھی پتھر ختم نہیں ہوئے تھے کہ ان کمینوں نے تیروں کا حملہ کیا، حسن کے یتیم کو ایک تیر لگا، حسن کے یتیم نے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال لی، ایک کمینے نے گھٹ مارا، حسن کا یتیم گھوڑے سے نیچے گرا، تڑپ کے کہتے ہیں چچا میری مدد کو آ، چچا میں تجھے نہ بلاتا اور چچا میرے پیر قابو میں پھنس گئے ہیں اور چچا مجھے گھوڑے سے اتار۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قاسم بلاتے اور حسین نہ آتے؟ حسین تڑپتے ہوئے میدان میں گئے،